آج کی رات از سو امپورٹنٹ. آج شب جمعہ ہے, آج پہلی جمعرات ہے محرم کی, نئے سال کی پہلی جمعرات. آج کی رات اعمال 5 منٹ 6 منٹ کا ہوم ورک دے رہا. آج میں نے مجلس کا آغاز یا سار اللہ و ابنا سارے سے کیا. یہ وہ جملے ہیں کہ جو زیارت عاشورہ میں اور زیارت وارثہ میں موجود ہیں. اس میں امام نے ہمارے کانشیس کو ہلایا ہے, ہمارے شعور کو بیدار کیا ہے, یہ کہہ کر, یہ جملوں کو رکھ کر کہ اگر تم سو رہے ہو تو جاگ جاؤ, ایک چانس سب کو ملنا ہے. ٹو سرو اسلام, ٹو سرو کربلا. دعا کرتے رہو ہر وقت. جب بھی زیارت امام حسین پڑھتے ہو اور ان جملوں پہ پہنچو گے تو ایک لمحہ رک کے دعا کرنا کہ پروردگار گیو می چانس ٹو سرو اسلام, گیو می چانس ٹو سرو اسلام. اس لیے کہ کربلا ایک سیکریفائس کا نام ہے. امام حسین کا جو سیکریفائس تھا کربلا میں, ایسا سیکریفائس تھا یہ کہ اگر آج 1 بلین کے اوپر مسلمس اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو یہ وہ سیکریفائس کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج اسلام بھی زندہ ہے. اس لیے زندہ ہے اسلام کہ اگر اس وقت مولا حسین اپنی قربانی کو پیش نہیں کرتے تو یزید کہ جو ایک اسلام, سو کالڈ اسلام جس کو آپ بولیں گے, وہ پیش کر رہا تھا. وہ اپنے آپ کو پروفٹ کا سکسیسر بھی بولتا تھا اور اوپن ڈرنک بھی کرتا تھا. سارے حلال محمدی کو اس نے حرام کر دیا تھا, حرام محمدی کو حلال کر دیا تھا. دوستو, یہ بہت بڑا کارنامہ تھا رسول کے نواسے کا کہ آج 1400 سال کے بعد بھی اسلام زندہ ہے, صرف اور صرف اس قربانی کی وجہ سے. شاعر کہتا ہے کہ بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی, بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی, خون شبیر کا اسلام سے جلتا ہے چراغ. آج جو چراغ جل رہا ہے اسلام کا وہ خون شبیر کی وجہ سے جل رہا. آج ہم بڑے آرام کے ساتھ وی پراؤڈلی سے کہ وی آر مسلم, تو وہ صرف اور صرف اس سیکریفائس کا صدقہ ہے. تو آج ایک انٹروڈکشن ہے, صرف 1 سال جو گزرا ہمارا, ہاؤ وی ہیو اسپینڈیڈ 1 ایئر. کتنا تم نے اپنی لائف میں چینج لایا, کتنا تم نے یہ کوشش کی کہ وہ جذبے کو پیدا ہوا. وہ جذبہ اگر پیدا ہو جائے جو اصل جذبہ ہے کربلا کا, اس فیلنگز کو پیدا کرو. ٹرائی ٹو ورک سم تھنگ فار اسلام, ٹرائی ٹو ورک سم تھنگ فار امام حسین. ڈم بن کے زندگی مت گزارو, ریولیوشنری بن کے زندگی گزارو. اس لیے کہ ریولیوشن, آج کا ریولیوشن یہ نہیں ہے کہ آپ تیر تلوار لے کر باہر جاؤ. آج کا ریولیوشن یہ نہیں ہے کہ تم گن پوائنٹ پہ لوگوں کو روکو, وچ از حرام. آج کا ریولیوشن, میں یوتھ کو بول رہا کہ یہ جو ریولیوشن آج کا ہے وہ تمہارے کیریکٹر کا ریولیوشن ہے, تمہاری زندگی کا ریولیوشن ہے, تمہارے علم کا ریولیوشن ہے, نالج کا ریولیوشن ہے. تم کتنے سافٹ اسپوکن بنو گے, کتنا دوسروں کے لیے کام کرو گے. کربلا ایک ہی میسیج دیتا کہ تم دوسروں کے لیے زندہ رہو. یار اپنے لیے تو جانور بھی زندہ رہتا. بہترین انسان وہ ہے, بہترین انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے کام آئے. اسلام سب سے پہلے یہی میسیج دے رہا کہ تم دوسروں کے لیے کیا کر رہے, تم اسلام کے لیے کیا کر رہے. اپنے لیے تو سبھی زندہ رہتے, ہم اپنے لیے تو جو چاہے کرتے, لیکن اگر آپ نے دوسروں کے لیے کوئی کام کیا, جو سیرت امام حسین ہے, اس وقت کئی لاکھ شیعہ تھے. ایسا نہیں تھا کہ صرف سیریا میں مسلمان تھے یا سعودی عربیہ میں مسلمان تھے. یزید کی حکومت اتنی پھیلی ہوئی حکومت تھی, اس کی حکومت یمن تک تھی, اس کی حکومت سینٹرل افریقہ تک تھی, ایران تک آ گئی تھی, پورا مڈل ایسٹ میں مسلمان تھے. یہ سارے لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے, لیکن کسی کے پاس کریج نہیں تھا, کسی کے پاس کوئی گٹس نہیں تھا, کسی کے پاس ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے چل کے یہ بولے کہ یزید واٹ آر یو ڈوئنگ, تم یہ حرام محمدی کو حلال کیسے کر رہے. اوپنلی وہ گیملنگ کرتا ہے, اوپنلی جو ہے ڈرنک کرتا ہے, گلاس آف وائن لے کر دربار میں آتا ہے, لیکن nobody was there to tell him کہ بابا what are you doing, this is حرام. یہ امام حسین کی قربانی ہے کہ پورے مسلمانوں کے جتنے مسلمان اس وقت تھے ان سب کو, سب خاموش تھے, صرف رسول کے نواسے نے آگے بڑھ کے یزید کو ٹوکا, یزید کو روکا. اسی لیے مولا حسین کا وہ جملہ جو یزید کا گورنر ولید
جو مدینے میں تھا اور اس نے جب بیعت مانگی تھی امام حسین سے مدینے میں، تو مولا حسین نے ولید سے کیا کہا تھا؟ جب ولید نے کہا کہ فرزند رسول یزید اب حاکم بن گیا، اب آپ اس کی بیعت کرے، تو امام نے ایک ہی جملہ کہا تھا، ایک ہی جملہ. امام کا وہ جملہ ایک کمپلیٹ میسیج ہے. امام کا یہ جملہ دنیا کو بتا رہا کہ حسین کس پرسنالٹی کا نام ہے اور یزید کس پرسنالٹی کا نام تھا. امام نے کہا کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت کیسے کرے گا؟ آپ خود سوچو کہ جیسا میں امام نے بتا دیا کہ میں کون ہوں اور یزید کون ہے. میں رسول کا نواسا ہوں، میں رسول کے گھر میں میری پرورش ہوئی، قرآن میری آواز ہے، لیکن یزید کون تھا؟ تو ایسے موقع پر اب وہ سیکریفائس کا مہینہ شروع ہو گیا. میں یوتھ کو یہی بولتا کہ یہ 10 دن پریکٹس میں نہیں ہے، بلکہ ہماری لائف میں چینج آنا، 180 ڈگری چینج آنا. ہم کو یہ فکر ہونا کہ محرم ایک فیسٹیوٹی کا نام نہیں ہے، محرم مورننگ کا نام ہے. تم اندازہ لگاؤ کہ رسول کا گھر اجڑا اور ہم خوش ہیں. رسول کا گھر، میں تمام مسلمانوں بھائیوں سے بول رہا کہ ہر مسلمان بھائی مولا حسین کو سلام کرتا ہے. امام حسین کو کن کن لوگوں نے سلام کیا دوستو؟ وہ آنکھیں جو اشک مسرت سے بھی نم نہ ہوئی غم حسین میں وہ بھی بہائی جاتی ہیں، وہ گردنیں جو خدا کے لیے بھی خم نہیں ہوگی در حسین پہ وہ بھی جھکائی جاتی ہیں. امام حسین کے بارے میں کیا ہے کہ ایک پیس کا میسیج. کربلا صرف پیس کا نام ہے، کربلا ایک آنیسٹی کا نام ہے، کربلا ایک ریولیوشن کا نام ہے، کربلا ایک انقلاب کا نام ہے، کربلا انسانیت کا نام ہے. امام حسین نے کسی ایک انسان کو نہیں بچایا بلکہ انٹائر ہیومینٹی کو کا سیویئر کا نام امام حسین ہے. اس لیے مولا حسین کو کہتے ہیں کہ ہی از اے سیویئر آف ہیومینٹی، ہی از اے سیویئر آف ہیومینٹی، کہ انسانیت کو بچایا. آج جتنے ریولیوشنز پیدا ہوتے وہ کربلا کو لے کے پیدا ہوتے. تو میری ایک ہی خواہش کہ یہ چیک کرنا آج کی رات از ویری امپورٹنٹ. تھرسڈے نائٹ بھی ہے اور سال کا پورا 1 سال گزرا. جسٹ ریویو یور سیلف. اپنے آپ کو ہم کو ریویو کرنا ہے کہ ہم نے کیا کیا سال پورے سال میں ہم نے اپنے لیے کیا کیا اور اسلام کے لیے کیا کیا. کچھ تو چیک کرو. یہ زندگی کتنی ہے؟ یہ ببل کی طرح ختم ہو جائے گی. 60 70 80 90 دین واٹ؟ جانا تو ہے، یا رحمت آباد میں جانا ہے یا آرام باغ میں جانا ہے. سب ختم ہو جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا. کوئی رہنے نہیں آیا یہاں پہ. ہر آدمی کو واپس جانا ہے. جب واپس جانا ہے تو کوئی ایسے کام کرو، کچھ گڈ ڈیڈز کو حاصل کرو. یہ محرم وہی ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے. 10 دن میں اپنے ٹائم کو تھوڑا سپیئر کرنا. وہ سوچنا کہ میں نے امام حسین کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. یہ 10 ڈیز میں 10 ڈیز نہیں ہے ہمارے پاس. ہم 2 منتھ 8 ڈیز تک عزا کریں گے مولا کی. چہلم ہے، 28 سفر ہے، 8 ربیع الاول ہے. جتنا ہو سکتے عزاداری کرو. سیرت امام حسین پہ چلنے کی کوشش کرو. سیرت امام حسین کا پہلا پیغام، پہلا جو میسیج ہے وہ پیس کا ہے. اپنے آپ کو بامبے میں ایسا پریزنٹ کرو کہ دنیا تم کو دیکھ کے بولے کہ کتنے پیسفل لوگ ہیں. اس طرح. دوسری چیز علم کا. میں ایک جملے میں آگے نہیں بڑھ رہا، اس لیے آگے بڑھ رہا کہ یہ ساری ٹاپکس ہیں میری جو کمنگ مجالس میں آنے والی ہیں کہ پیس کیا ہے، علم کیا ہے، اور جتنا ہو سکے سافٹ اسپوکن بنتے جاؤ. یہ تمہارا بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے زندگی میں. یاد رکھو جتنے تم سافٹ اسپوکن رہو گے تم اتنا اپنے میسیج کو ریلے کر سکتے، تم اپنے میسیج کو پروپوگیٹ کر سکتے. اور ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے پروپوگیشن. یہ پہلی چیز ہے. دیکھیے نماز، روزہ، حج یہ سب واجب ہے. واجب ہے. نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس لیے کہ واجب ہے. نماز روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، واجب ہے. انلیس کوئی پرابلم ہے تو اس کے علاوہ یہ تو واجبات ہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر کل پوچھے امام کہ واٹ یو ہیو ڈن فار می تو ہمارے پاس کچھ ہے. اور ایک چیز اور یاد رکھو، جب تم کام کرو گے امام کے لیے تمہارا نام ہمیشہ باقی رہے گا. ورنہ بامبے میں بڑے بڑے لوگ آئے اور سب چلے گئے. دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے. بنی امیہ بنی عباس کی حکومت کرنے والے سب ختم ہو گئے. آج کسی کا نام نہیں. انہی کا نام ہے جنہوں نے کام کیا اسلام کے لیے، امام حسین کے لیے. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. what I'm saying I'm responsible. دا ہسٹری ہے پوری. یو کی ناٹ ڈینائی دا ہسٹری. تو کوشش یہی کرو کہ کام کرو امام کے لیے. ڈو سمتھنگ اور سنسیئرلی کرنا. اپنے مفاد کو روک کے کرنا، اپنے انٹرسٹ کو ہٹا کے کرنا. اپنے انٹرسٹ کو دیکھو گے تو اللہ پھر تمہارے انٹرسٹ کو دیکھ لے گا. اس کے لیے کام کرو. جب تم اس کے لیے کام کرو گے تو پھر دن تمہارا نام بھی تم رہو گے. تم ایگزسٹ کرو گے، تمہارا نام ایگزسٹ کرے. لوگ تم کو دیکھیں گے، لوگ تمہارے. اور ایسا کار خیر کر کے جاؤ کہ دنیا میں تم رہو یا تم نہ رہو تمہارا کام چلتے رہے. اس لیے کہ دوستوں مرنے کے بعد کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. لے کے جا کے جب دفن کر دیں گے نا تمہارا بیٹا لے کے جا کے تم کو لٹا دے گا. اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ Who is going to ask you کہ تم نے کیا کیا؟ ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے. آپ اس کو ایکسپٹ کرو یا اس کو ایکسپٹ نہیں کرو. یہ اپ ٹو یو.
If you want to accept, accept. If you don't want to accept, don't accept. اب آج پتہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ آج تمہارے ہاتھوں پیر میں طاقت ہے، آج بولنے کی طاقت ہے، چلنے کی طاقت. آنےسٹی یہ سب سے بڑا پیغام ہے کربلا کا. آنےسٹی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے انسان میں. ایمانداری، کربلا ایمانداری کا نام ہے، کربلا آنےسٹی کا نام ہے. جتنا تم آنےسٹ ہوگے اپنے ساتھ، امام کے ساتھ، اللہ تو دیکھ رہا نا. اگر تم نے اسلام وہ میسج دیتے کہ تم چونٹی کو نہیں مار سکتے، چونٹی اینڈ نمل، سورہ نمل پورا قرآن میں موجود ہے، اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے تو انسان کے اوپر. تو کوشش یہی کرو کہ جتنی ہو سکے آنےسٹی کو پیدا کرو. ٹرسٹ آن یور اللہ، جو ٹرسٹ مولا حسین نے کربلا میں دیا تھا. ٹرسٹ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو. جتنا تمہارا ٹرسٹ بڑھتا جائے گا اتنا تم یو ول گیٹ کلوز ٹو یور امام. اور ٹرسٹ کے لیے کئی چیزوں میں ایک ہے نماز شب. میں آج نماز شب پہ نہیں بول رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. شب نماز شب تمہارے ٹرسٹ کو بلڈ کرتی. نماز شب تمہاری زندگی کو بدلتی. نماز شب تمہاری ڈیسٹینی کو بدلتی. نماز شب تمہارے رزق کو کھولتی. نماز شب تم اللہ کی بارگاہ میں قریب ہوتے. یہ چیز کرو. آج کی رات از سو امپورٹنٹ. آج شب جمعہ ہے، آج پہلی جمعرات ہے محرم کی، نئے سال کی پہلی جمعرات، فرسٹ تھرسڈے آف دی. یہ اتنے آج کی رات اعمال. زیارت امام حسین آج کی رات ضرور پڑھنا. 5 منٹ 6 منٹ کا ہوم ورک دے رہا کہ آج کی رات ڈونٹ فورگیٹ زیارت امام حسین. یہ وہ نماز کہ اگر تم آج زیارت امام حسین پڑھو گے تو تمہارا ایک لنک بنے گا. پہلی رات ہے اور مرحومین کی طرف سے پڑھنا. آج اپنے ماں کی طرف سے، اپنے باپ کی طرف، اپنے بھائی اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے بھائی بہنوں کی طرف سے، سارے مرحومین کی طرف سے پڑھو. ان کی نیابت میں پڑھو. اس لیے کہ کل تک وہ لوگ پڑھتے تھے، کل تک وہ لوگ بھی پڑھتے تھے. کتنے ایسے لوگ تھے جو لاسٹ ایئر تھے، اب آج نہیں. ہو سکتا ہم نے وہ نیکسٹ ایئر. کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں. یہ سوچ کے مت آؤ فرعون ختم ہو گیا یار، نمرود ختم ہو گیا تو ہم کیا ہے. فرعون جیسی شخصیت، اس کے اتنا مالدار کوئی تھا؟ شداد سے بڑا کوئی تھا طاقتور؟ سب ختم ہو گئے. یہ جتنا دولت ہے نا یہ سب یہی رہ جائے گی. ہم جائیں گے اکیلے ایمٹی ہینڈز. تو اس ایمٹی ہینڈز کے لیے وہ گڈ ڈیڈز کو لے کے جاؤ. یہ بہترین مہینہ آ گیا تمہارے لیے، غم کا مہینہ. اس میں کوئی ایسا کلرفل ڈریسز مت پہنو، اس میں کوئی ایسا کام مت کرو جس سے رسول کی بیٹی کے دل کو تکلیف ہو. اگر ہمارے باپ مر جائے تو ہم ایسا کرتے ہیں، ہماری ماں مر جائے تو ہم کرتے ہیں. تو یہ میں پورے یوتھ کو یہی بول رہا ہوں کہ پلیز چیک یور سیلف. اس وقت ہم کو ڈسپلن کے ساتھ، اس لیے کہ بامبے میں آپ جب بھی باہر نکلیں گے، میں بامبے والوں کے لیے بول رہا ہوں، میرے یوتھ کو بول رہا ہوں، بڑوں کو نہیں بول رہا. ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. کہ یوتھ کو بول رہا، جب تم باہر نکلو تو تم کالے لباس میں نکلتے ہو تو سب لوگ تم کو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حسینی ہے جو جا رہا، امام حسین کا چاہنے والا ہے جو جا رہا. تمہارے نام کے آگے امام حسین کا نام. اسی لیے چھٹے امام نے کہا شیعتنا کونوا لنا زینا، اے میرے شیعوں ہمارے لیے زینت بن جاؤ. تم کو دیکھ کے لوگ بولے کہ یہ ایسا تو اس کا امام کیسا ہو. دس از دا وے یو ہیو ٹو پریزنٹ یور سیلف. یہ تمہاری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. اس لیے کہ میں بار بار یہ بولتا ہوں، پوری دنیا میں بولتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ کہ اپنے آپ کو آنےسٹی کے ساتھ یہ اپنی زندگی کو لے کے آگے بڑھو. یہ زندگی میں جتنا کرنا ہے گڈ ڈیڈز کر لو. بیڈ ڈیڈز تو بہت ہیں یار، بہت ہیں بیڈ. تو آج کی رات، بس آج کی رات کے بارے میں بولتا، مجلس ختم کرتا کہ یہ وہ رات آ گئی کہ 1 سال کا جو ہمارے بیڈ ڈیڈز تھے، جو ہمارے گناہ تھے، اس کی استغفار کرو. بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ہم سمجھ لیں کہ ہم سے زیادہ پائس انسان کوئی نہیں. ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ پائس ہم ہیں. یہ سب سے پہلے نکالو. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں پائس ہوں تو وہی سب سے بڑا گناہگار. یہ یاد رکھو. شیطان ایسا ذہن پہ پردہ ڈال دیتا، ایسا پردہ ڈالتا اور پردہ ڈال کے بولتا کہ تم تو بڑے نیک ہو، تم تو بڑے پائس ہو. یہ چیز سے بچو. یہ ذہن سے نکال کے استغفار کرو. استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو. آج کی رات معافی مانگنا لازم ہے کہ 1 سال کے میرے گناہ معاف ہونا ہے. جناب مولا دعا کھلے میں بول رہے اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء. یہ میرے جملے نہیں ہیں، عابد بجرا میں نہیں بول رہا، امام علی علیہ السلام بول رہے. آپ سوچو، یہ وہ چیز ہے دوستو کہ 1 سال میں پتہ نہیں میرے کتنے نیکیاں تھیں یا کتنے گناہ تھے. ہو سکتا ہے میرے گناہ زیادہ تھے اور نیکی سے کم تھی. ہمیشہ یاد رکھو، یہ میرا ویری امپورٹنٹ، یہ میرا میسج نہیں، میرے مولا کا میسج ہے. مولا کہتے ہیں کہ نیکیوں کو بھول جاؤ. جب بھی کوئی نیکی کرو، جب بھی کسی کی تم مدد کرو، جب بھی کوئی چیز میں ڈونیشن دو، جب بھی تم کسی یتیم کا خیال رکھو، جب بھی کسی غریب کا خیال رکھو، جب بھی کبھی اپنے غریب رشتہ دار کا خیال رکھو تو اس کو بھول جاؤ. جسٹ فارگیٹ اٹ. کیوں؟ نیکی کو اس لیے بھول جاؤ
اور گناہ کو اس لیے یاد کر رکھو کہ اگر نیکی کو یاد رکھو گے، اپنے گڈ ڈیڈز کو یاد رکھو گے، تو پھر تم کبھی استغفار نہیں کریں، کبھی سوری نہیں بولو گے۔ سوری سب سے بڑی عبادت ہے اسلام کی۔ اللہ خود کہہ رہا کہ میں تواب و رحیم ہوں، میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو بتا، وہ تواب و رحیم ہم مانگ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ پلیز فارگیو می۔ بہترین عبادت بیفور یو گو ٹو بیڈ، آج کی رات بیڈ پہ جانے سے پہلے جسٹ سے ون ورڈ کہ اللہ 1 سال میرا گزر گیا، I didn't do anything, please forgive me۔ یہ بولنا بہت بڑی بات ہے۔ تمہارا غرور توڑتا، تمہارا تکبر توڑتا، تمہارا ایگو توڑتا۔ یہ سب سے بڑا میسج ہے کہ یزید غرور اور تکبر میں زندگی گزار رہا تھا، حسین اللہ کی بارگاہ میں بندگی کا معراج کا نام حسین، اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ کے مانگ رہے تھے۔ یزید غرور اور تکبر، یہ ڈیفرنس ہے دونوں میں، کہ وہ اللہ کی عبادتوں میں تھے۔ شب عاشور کا مشہور ہے نا کہ مولا حسین کے قیام حسینی سے تسبیح کی آواز آ رہی تھی، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، سجدوں کی آواز آ رہی تھی، استغفار کی آواز آ رہی تھی، کوئی ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر رہا تھا، کوئی رکوع میں تھا، کوئی سجدے میں تھا، کوئی قرآن لے کے بیٹھا۔ یہ ہے رسول کے نواسے کا کیریکٹر۔ اب ادھر شراب تھی، ادھر زندگی تھی، ادھر وہ یہ سمجھ رہے کہ وہ زندگی ہے۔ مولا علی بولتے ہیں کہ اپنی لحد کو ایک باکس سمجھو، جو تم اس میں رکھو گے وہاں پاؤ گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنی لائف کو چیک کرو دوستو، لائف کو چیک کرو۔ 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو، مغفرت کی، سوری کی نماز، سوری کی نماز پڑھو 2 رکعت، مغفرت کی نماز۔ نیت کرو کہ میں نماز مغفرت پڑھتا ہوں، قربت اللہ۔ پہلی رکعت میں الحمد 7 مرتبہ سورہ خل، دوسری رکعت میں بھی 1 الحمد 7 ٹائمز سورہ خل۔ نماز ختم کرنے کے بعد بیوی کی تسبیح پڑھو۔ معصوم امام بولتے، میرا مولا بولتا، میرے مولا علیہ السلام بولتے کہ اس کے بعد بیوی کی تسبیح پڑھ کے ہاتھ کو اٹھا لو، 7000 گناہ اللہ آج ہی اسی وقت معاف کر دے۔ وہ کریم ہے، وہ عزیز و یا غفار ہے، وہ 70,000 بھی معاف کر سکتا، اتنا بھی معاف کر سکتا، وہ کریم، وہ قادر مطلق۔ تو یہ کوشش کرو کہ ہمارے گناہ آج معاف ہو جائیں، اس لیے کہ 1 سال کا جو ہم نے گناہ کیے وہ آج کی رات بہترین رات، جمعرات کی رات، صرف ہمارے لیے نہیں، ہمارے مرحوم باپ کے لیے بھی، ماں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، بھائی کے لیے بھی، بہن کے لیے، سب کے لیے۔ یہ وہ رات ہے کہ جیسے ہم اپنے گناہ معاف کروا رہے ہیں، مولا حسین کے نام پہ اللہ سے دعا کرو کہ میرے باپ میری ماں کو بھی معاف کر دے، میرے بھائی بہنوں کو معاف کر دے، میرے بچوں کو معاف کر دے، سارے مومنین مومنات۔ دوسروں کے لیے فارگیونیس کی دعا از سو امپورٹنٹ، سو امپورٹنٹ کہ آج کی رات، اور پھر زیارت امام حسین جو آج پڑھنا، وہ سارے مرحومین کی نیابت میں پڑھنا، اور شب جمعہ کی نیت کر کے پڑھنا کہ میں تھرسڈے نائٹ، فرسٹ تھرسڈے آف محرم، فرسٹ تھرسڈے آف دی ایئر، پہلی جمعرات ہے 1 سال کی، اس کے بعد اب پھر 1 سال کے بعد آئے گی یہ جمعرات، تو 1 سال کا پروٹیکشن ہوتا ہے۔ تم جیسا شب قدر میں اگر کوئی صدقہ دے تو 1 سال کا پروٹیکشن ہے، شب قدر کا صدقہ 1 سال کا پروٹیکشن ہے۔ اسی طرح یہ جمعرات کو یہ نیت کر کے پڑھنا کہ میں یہ زیارت امام حسین پڑھتا ہوں سارے مرحومین کی طرف سے، فرسٹ تھرسڈے آف دی ایئر، اور ان کی نیابت میں، ان کے بیہاف میں۔ آپ بولیں گے ان کے بیہاف میں کیسے پڑھیں؟ مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں جاتے ہیں، کوئی آپ بزرگ کے بعد آپ کے والد کہیں دوسرے شہر میں کوئی جا رہا تو آپ ان کے ساتھ سلام بھیجتے ہو کہ جا کے میرے بابا کو میرا سلام کرنا، میری ماں کو میرا طرف سے سلام کرنا۔ یا پھر آپ کوئی کربلا کی مولا کی زیارت کر جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو زیارت نصیب ہو کربلا مولا کی۔ جب ہم زیارت کر جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نہیں جا رہے تو ہم بامبے ایئرپورٹ جاتے ہیں، جا کے جو جا رہے زائرین ان سے کہتے ہیں بھائی مولا حسین کے پاس جا رہے میرا بھی سلام کرو۔ اسی طرح سے یہ سلام ہے، اسی طرح سے آج کا یہ سلام ہے کہ آپ، آج کا یہ سلام ہے کہ تم کوشش کرو کہ آج کا سلام شب جمعہ، it is very very important، first Thursday of the year زیارت امام حسین پڑھو، اور پڑھ کے بولو مولا میں سارے مرحومین کی طرف سے پڑھا۔ تو بامبے میں مثال کے طور پہ 1 ملین لوگ دفن ہیں پوری دنیا میں، ان کے بھی ہاتھ میں اگر تم نے پڑھی ہے تھرسڈے نائٹ، تو وہ 1 ملین کو جب ثواب پہنچے گا تو وہ تمہارے حق میں دعا دیں گے۔ ان کے بعد جب ان کے درجات بلند ہوں گے، ان کا عذاب کم ہوگا، ان کی تکلیف کم ہوگی، وہ سارے لوگ تمہارے حق میں دعا دیں گے کہ اس کی وجہ سے میرے پاس سب یہ رحمت آئی، پروردگار اب اس کی زندگی میں رحمت کر دے۔